وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، آج کے درس کا یہ بھی حصہ ہے۔ میری آیات مبارکہ کو قلیل تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ دو، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ دنیا جتنی بھی ہیں، قرآن کریم سارا تو کیا ایک آیت کے بدلے بھی پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے اس کی؟ تو آیات کا بدلہ ملنا تو کیا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر فجر کی 2 سنت رکعتیں ادا کرتا ہے، نفل ہے نا، 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، ان کا اجر و ثواب دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ نفلوں کی بات ہو رہی ہے، سنتوں کی، اور فرض تو کیا بات ہے، کیا کمال ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو جنتی سب کے بعد جنت میں جائے گا، اس کو جو جنت ملے گی وہ جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اور پھر دنیا کے بارے میں کہا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اور بھائی یہ جو دنیا ہے نا، یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور یہ کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر کو بڑی اس میں رغبت رکھی گئی۔ اب دیکھیں، عجیب بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی رغبت رکھی ہے، دین میں وہ رغبت نہیں رکھی۔ اجر و ثواب دین کا بہت ہے، شریعت کا اجر و ثواب بہت ہے، لیکن رغبت وہ نہیں ہے۔ جو دلوں میں رغبت دنیا کی پیدا کی گئی ہے، یہ آزمائش ہے نا ہماری۔ ہمارے دلوں میں دنیا کی رغبت اور محبت بھی ڈال دی گئی، پھر کہا کہ اس محبت کو ترک کر کے میرے پاس آؤ۔ آزمائش تو یہ ہے۔ جس طرح یہ کہا، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، ظاہر ہے کہ جو رغبت کے پیچھے بھاگے گا وہ کافر ہوگا۔ اللہ کا بندہ تو نہیں نا رغبت کے پیچھے بھاگتا، وہ تو اس کو ترک کر دیتا ہے، وہ تو اللہ کو تلاش کرتا ہے۔ اس کو تو مسجد بڑی بھلی لگتی ہے، سب سے اچھی لگتی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث۔ یہ کتنی چیزیں ہیں دنیا میں، عورتوں میں، بچوں میں، اولاد میں، سونے چاندی میں، اس کے انبار میں، ڈھیروں میں، سواریوں میں رغبت رکھی گئی۔ لیکن اس رغبت کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ مومن اس کا شکار نہیں ہوتا۔ مومن کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات تھوڑی سی واضح کر دوں، جب یہ کہا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، تو یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اجرت لے کر قرآن پڑھانا جائز ہے؟ یہ جو قاری صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، جو تنخواہ لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ایک مسئلہ ہے نا۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ، انہوں نے تو جائز قرار دیا ہے، اور دلیل کے طور پر صحیح بخاری کی 1548 نمبر حدیث سامنے رکھی ہے، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔
تم جو اجرت وصول کرتے ہو، اجر وصول کرتے ہو اپنے کام کی، ان میں سے سب سے زیادہ مستحق تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے تو یہ بات وہیں پہ واضح کر دی کہ جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک اور حدیث جو ابو داؤد کی ہے، ابی بن کعب اور عبادہ بن ثابت جس کو روایت کرتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو متاخرین تھے، بعد میں آنے والے علماء کرام نے، انہوں نے پھر اپنی ریسرچ کے ذریعے یہ جائز اس کو قرار دے دیا کہ یہ جائز ہے۔ ظاہر ہے ایک بڑا سلسلہ ہے تبلیغ کا، امامت کا، خطابت کا، دین کی دعوت کا، سارا سلسلہ ہی رک جاتا ہے، اور عام مسلمانوں کا تو صرف دعوت کا سلسلہ ہے، تو ہمارے بھائی احناف جو ان کو تو اور بھی کئی سلسلے ہیں، وہ ختم دینا، یہ سارے معاملات ہی پھر رک جائیں گے اگر اس کو ناجائز قرار دیا جائے، لہذا متاخرین علماء نے اس کو جائز قرار دیا۔